شہیدی صاحب قبلہ، جہاں یہ روزہ بھوک اور پیاس ہے، وہیں پر ایثار ہے، صبر ہے، تواضع ہے، انکساری ہے، ایک دوسرے سے لے کر ہم اس کو اس اینگل سے نہیں دیکھتے ہیں. ہمارے ہاں سحری، افطار، روزہ، بھوکا پیاسا رہنا صرف. لیکن اگر انٹرنیشنلی آپ مسلم کو دیکھتے ہیں تو وہ اس رمضان کے کئی اینگل سے اس کی اہمیت کو لے رہا ہے. تو کیا ہمیں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہاں پر حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ایک قول نقل کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. انہوں نے اپنے ایک خطبے میں، اپنی ایک گفتگو میں یہ فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو اس لیے فرض کیا کہ امیر اور غریب کے درمیان جو فرق ہے وہ مٹے اور امیر کو غریب کے دکھ اور اس کے درد کا احساس ہو سکے. واہ سبحان اللہ. حقیقت یہ ہے کہ روزہ چونکہ ایک پورے دن کے بھوک کی کیفیت سے گزرنے کا نام ہے، پیاس کی کیفیت سے گزرنے کا نام ہے، تمام تر لذتوں سے اپنے آپ کو روکنے کا نام ہے، نفس کی تمام تر خواہشات کا گلا گھونٹ کر اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے اس لیے محروم کرنے کا نام ہے کہ اللہ نے اس کو روکا ہے. روزے کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے روزے کی کیفیت کا دوسروں کو نہیں پتہ چلتا. آپ آرام سے چھپ کر کمرے میں جا کے فریج کھول کر کچھ بھی کھا سکتے ہیں، کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں ہے. لیکن اگر وہاں پر یہ احساس ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، تو یہ جو اطاعت کا جذبہ ہے آپ کو پوری دنیا سے بے نیاز کر کے اللہ سے جوڑ دیتا ہے. اس اعتبار سے جو امیر ہے، جو سارا سال کھاتا پیتا رہا ہے، جب وہ ان دنوں میں خصوصاً گرمیوں کے ایام میں روزہ رکھ کر پیاس کی سختیوں کو چکھتا ہے، بھوک کی سختیوں کو چکھتا ہے، تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ عام غریب انسان جس کو اکثر اوقات 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی، وہ سارا سال کیسے گزار رہا ہے. لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو شعبان کے آخری جمعے کا خطبہ ہے، جس کو خطبہ شعبانیہ کہا گیا ہے، وہاں پر جب آپ نے رمضان المبارک کی برکتیں، اس کی فضیلتیں، اس کی مغفرتیں، اس کی رحمتیں بیان کی، تو وہاں پر کہا کہ تم کسی ایک روزہ دار کو افطار کرا دو، چاہے ایک کھجور کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو. اگر کھجور کے ذریعے سے نہ کروا سکو، یعنی تمہارے پاس کھجور بھی نہ ہو، تو کم از کم ایک گھونٹ پانی پلا کر کروا دو. اس کی وجہ کیا ہے کہ تم دینا سیکھو. رمضان المبارک میں کھانا سیکھنے کا مہینہ نہیں ہے، اور اس دینے کا اجر بھی بڑھا دیا جاتا ہے. یقیناً یہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس طرف آنا چاہ رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے اس کی اس روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان المبارک اپنے آپ کو کھلانے کا نہیں، اپنے آپ کو محروم رکھ کر دوسروں کو کھلانے اور دوسروں کو آباد کرنے کا مہینہ. بہت اچھی. لہٰذا جب آپ دوسروں کو دینے کا عمل رمضان المبارک میں سیکھیں گے تو باقی سال اس کے مطابق عمل کریں گے. اسی لیے رمضان المبارک میں اس کا اجر جو ہے بے تحاشا رکھا گیا ہے. یعنی ایک کھجور کے ذریعے سے کسی کی افطار کروا دینا گویا آپ کو جہنم کی آگ سے نجات دلا دیتا ہے. یہ حدیث ہے. جب ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اصل چیز انسان کے بدن میں سے کم کر کے روح میں اضافہ ہے. یعنی انسان اپنے بدن کی خواہشات کو کم کرے، اس لیے کہ بدن نے کیڑوں کی خوراک بننا ہے، روح نے تا ابد رہنا ہے. لہٰذا رمضان المبارک میں بدن کی خوراک کم کرو، روح کی خوراک میں اضافہ کرو، تاکہ روح پھلے پھولے، بدن کمزور ہو، نتیجتاً تم اللہ کی بارگاہ میں پاکیزہ ہو کر، نورانی ہو کر پہنچ سکو. صحیح.